بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا۔ کل کے درس میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے ایمان کے تعلق سے کہ اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا فطری طور پر، عقلاً اور شرعاً اور حساً۔ بات چل رہی تھی عقلی دلیل سے کہ عقل کی دلالت اللہ رب العزت کے وجود پر، کہ یہ ساری مخلوقات اپنی تخلیق کی ابتدا سے لے کر آج تک جو بھی چیز اس دنیا میں وجود پذیر ہوگی، حتیٰ کہ قیامت تک آتی رہیں گی، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے پر دلالت کریں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مخلوق ہو جسے ہم نے مخلوق مانا تو ہمیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس مخلوق کا کوئی خالق ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کو کوئی وجود میں لانے والا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی نفس بذات خود اپنے نفس کو وجود میں لائے، ایسا ممکن نہیں۔ ضرور کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو وجود میں لائے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ غور کیجئے دوستو، ہماری عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز وجود میں آئی تو وجود بخشنے والا کوئی شخص ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز فجأتاً معرض وجود میں آ گئی اور کوئی چیز پیدا ہو گئی، نہیں۔ ہم نے جب یہ تسلیم کیا کہ یہ تمام کی تمام کائنات، مخلوقات ہمارے سامنے جو موجود ہے، تو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہی دوستو عقل ہماری بتا رہی ہے کہ نہیں، ایک ایسی ذات ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور وہی ذات
خالق ہے جسے ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ اس سے الگ ہو جائیں، نہیں دوستو، ضروری ہے۔ تو یہ عقل کے ذریعے سے ہم اور آپ اس کو ماننے کے لیے تیار رہیں۔ ہماری عقل اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ اس کو وجود بخشنے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے، اور وہی رب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں کیا بغیر خالق ہی کے پیدا ہو گئی؟ اسی لیے سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ استفہام اور سوال ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی رب ہے، وہی اللہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے انکار کیے اور اس کے منکر ہوئے تو پھر گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور یہ چیزیں ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے وجود پر اپنے عقل سے دلالت کریں۔ ہماری عقل اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسری دلالت شریعت کے ذریعے سے۔ شریعت کہ تمام آسمانی کتابیں خود اللہ تعالیٰ کے وجود پر گواہی دیتی ہیں۔ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مجید ہو، یہ تمام کی تمام کتابیں اس بات پر دال ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور گواہی دیتی ہیں کہ یہ کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، اور ان کتابوں کے اندر اللہ کے وجود کا اقرار ہے۔ صحیح عقیدے جو لوگوں کو تمام
کفر و شرک وغیرہ کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ایسے صفات اور عادلانہ احکام کو اور قوانین کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اور تمام ان چیزوں کو جس کو پیدا کیا ان میں منفعت اور اس کی ضمانت ہے، جو اس بات پر واضح دلیل ہے، کھلا دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ یہ ساری کتابیں اس رب حکیم کریم جس کی ذات رحمان و رحیم ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کسی انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو نازل فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نازل کرنے والا کون ہے؟ کس نے ان کتابوں کو نازل کیا؟ جب ہم اور آپ جانیں گے تو اللہ کے وجود پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہوگا، اور یہ تمام کی تمام کتابیں جو منزل من اللہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں دلالت کرتی ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جسے ہم اور آپ رب کہیں، اللہ کہیں، اس کی ذات عبادت کے لائق ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیز دوستو، اور اسی لیے اس کی مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لائے جس سے ان کی صحیح اصلاح ہوتی ہے۔ یہ کتابیں دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی ان چیزوں پر بھی مشتمل ہے جن کی صداقت پر واقع امر خود شاہد ہے۔ یہ سب خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا وجود میں آنا ایسے رب کی طرف سے ہے کہ جس نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے اس کی خبر کس نے دی ہے؟ کس نے ہمیں ان کتابوں کے اندر جو امر ہے، نہیں ہے، حکم ہے، عبادات ہے، جو چیزیں بتلائی ہیں، کس نے بتلایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو شریعت کے ذریعے سے بھی ہم یہ بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو شریعت بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، جس نے اس کے بارے میں یہ جتنی بھی کتابیں ہیں خبر دی ہیں اور ان کو وجود بخشنے پر پوری طرح اللہ کی ذات
موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اسے وجود بخشے۔ اب آئیے چوتھی چیز جو دلالت کرتی ہے اللہ کے وجود پر، اللہ کے اوپر ایمان لانے پر، وہ حس ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم سنتے اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کی دعا قبولیت اور مظلوم اور مصیبت زدوں کی فریاد کی سنوائی اور ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہ ایسی قطعی اور یقینی ثبوت پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وجود ہے۔ ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں یا اپنی مصیبت اور پریشانیوں میں گڑ گڑاتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، حس کے ذریعے سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، تب تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری مشکلوں کو، مشکلات کو، ضروریات کو کون پورا کرتا ہے؟ ایک ایسی ذات ہے، اور وہی ہمارا رب ہے دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا کہ نوح کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے پہلے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا، جب اس نے دعا کی اور مجھ سے مانگا تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا۔ سننے والا کون ہے؟ وہی ہمارا رب ہے۔ عزیز دوستو، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، برباد ہو گئے لوگ، مویشی برباد ہو گئے، زمین خشک ہو گئی، قحط سالی ہو گیا، بارش کا نام و نشان تک نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے۔ منبر رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں،
آسمان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے رحمت چار سو چھا گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا خطبہ ختم بھی نہیں کیے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ جو اس بات پر دلالت ہے کہ ہماری دعاؤں کا کوئی سننے والا ہے۔ ہماری دعائیں جب ہم پکارتے ہیں تو کوئی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ تو دوستو، بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ وہی ذات ہمارا رب، ہمارا خالق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس لیے اس ذات کے اوپر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ وہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، رزاق ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس لیے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کریں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے فلاح و کامیابی کے لیے یہ چیزیں نہایت ضروری ہے، ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ایمان نہیں لائے اللہ کے اوپر، تو بلا شبہ ہم مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کما حقہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ہم عمل پیرا رہیں، اور ہر قسم کے ایسے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو اعمال ہمیں غارت اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔